بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عنوان ایک حساس موضوع پر مبنی ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے ایسے سوالات کو محتاط انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس موضوع پر معلومات فراہم کرنے سے پہلے یہ یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف عبادات اور اخلاقیات کا احاطہ کرتا ہے بلکہ ازدواجی زندگی سے متعلق رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک مقدس رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تعلق کا مقصد نہ صرف نسل کی افزائش ہے بلکہ دونوں فریقین کے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ اسلام ازدواجی تعلقات کے درمیان پاکیزگی، باہمی رضامندی اور احترام کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں نہ صرف جسمانی بلکہ جذباتی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک رات میں 2 بار ہم بستری کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر۔ اسلامی تعلیمات میں شوہر اور بیوی کے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کسی خاص تعداد کے وقت کی قید نہیں لگائی، تاہم کچھ اہم باتیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ طہارت اور صفائی کا اہتمام۔ ازدواجی تعلقات کے بعد غسل فرض ہوتا ہے تاکہ پاکیزگی برقرار رہے۔ اگر کوئی شخص ایک رات میں 2 بار یا زیادہ ہم بستری کرے تو ہر بار غسل کا اہتمام ضروری ہے تاکہ نماز اور دیگر عبادات میں خلل نہ پڑے۔ صحت کا خیال رکھنا۔ ازدواجی تعلقات میں اعتدال بہت اہم ہے۔ اگرچہ ایک رات میں 2 بار ہم بستری اسلام میں ممنوع نہیں، لیکن انسان کو اپنی جسمانی طاقت اور صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی عمل سے صحت پر منفی اثر پڑے تو اسے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ ازدواجی تعلقات میں دونوں فریقین کے رضامندی ضروری ہے۔ اگر بیوی تھکاوٹ یا عدم آمادگی محسوس کرے تو شوہر کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ فقہ کا نقطہ نظر۔ فقہ کے نزدیک ازدواجی تعلقات کے درمیان شوہر اور بیوی کی جسمانی اور روحانی ضروریات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت اسلامی اصولوں اور اخلاقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگرچہ ایک رات میں 2 بار ہم بستری جائز ہے، لیکن اس کے کچھ عملی پہلو پر غور کرنا ضروری ہے۔ حیاتیاتی اور طبی نقطہ نظر۔ طب کے مطابق بار بار ہم بستری کرنے سے جسمانی طاقت متاثر ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر انسان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال نہ رکھا جائے۔ لہٰذا اسلام میں ہمیں ہر کام میں میانہ روی کا تعلیم دیتا ہے۔ روحانی پہلو۔ ازدواجی تعلقات کے بعد وضو یا غسل کے ذریعے روحانی پاکیزگی کو بحال کرنا اسلام کا ایک اہم اصول ہے۔ روحانی طور پر پاکیزہ رہنا عبادت کے لیے ضروری ہے اور اس کے بعد نماز قبول نہیں ہوتی۔ بیوی کی جذباتی حالات۔ ازدواجی تعلقات میں شوہر کو اپنی بیوی کی جذباتی حالات کو سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ بیوی تھکاوٹ یا کسی اور وجہ سے ہم بستری کے لیے آمادہ نہ ہو تو زبردستی کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ازدواجی تعلقات اور قیامت کے دن کا حساب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہارے جسم کے ہر عضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل میں ذمہ داری اور نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ازدواجی تعلقات میں بھی ان اعمال میں شامل ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے انہیں عزت اور وقار کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ازدواج زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے۔ اسلام میاں بیوی کو ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چند اہم اصول دیتا ہے۔ باہمی رضامندی۔ ازدواجی تعلقات میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ زبردستی یا دباؤ ڈالنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اعتدال۔ ہر عمل میں اعتدال ضروری ہے۔ ایک رات میں 2 بار ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صحت اور توانائی کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے۔ محبت اور احترام۔ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور احترام ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جذباتی اور روحانی قرب کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں ہر معاملے میں اعتدال اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ ایک رات میں 2 بار ہم بستری کرنے سے کچھ خاص ہوتا نہیں، لیکن صحت، طہارت اور باہمی رضامندی کو مد نظر رکھنا اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ ازدواجی تعلقات ایک نعمت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، اس لیے انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق انجام دینا چاہیے۔
تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔